اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، جنت کے مناظر، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں ہوا۔ آج اسی سورت کی آخری آیات کی تفسیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو فرمایا ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے، یعنی وہ دن آنے والا ہے قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کہا۔ حق کے معنی سچا، حق کے معنی ثابت۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حق کہتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں الحق المبین، هو الحق المبین۔ تو حق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس دن کو حق اس وجہ سے کہا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں سب جو حق ہوگا وہ آ جائے گا، باطل سب ختم ہو جائے گا، ریئلٹی اس دن نکل جائے گی، آگے سب کے سامنے آ جائے گی۔ آج دنیا کے اندر تو ہم الفاظ بول کر بھی سامنے والے کو الو بنا لیتے ہیں، کچھ دکھا کے بھی اپنا کچھ کام چلا لیتے ہیں۔ کہاں وہاں نہیں، ایسا نہیں ہو، وہاں تو ہر حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ گویا کہ حق ہونے کے معنی میں وہ دن کامل ہوگا۔ ہاں، دنیا کے اندر جھوٹ مچ چل جاتا ہے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دن حق کا ہے، جھوٹ اور نکمی بات کا اس دن کوئی بات نہیں چلے گی، نکمی بات، جھوٹی بات۔ دنیا کے معاملات کے خلاف کہ یہاں جھوٹ چلتا ہے، جھوٹ اور سچ، اچھائی اور برائی سب ملی ہوئی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، جیسے نیوز پیپر آدمی پڑھتا ہے، اس میں کئی خبریں فیک ہوتی ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتی ہے۔ تو کسی اللہ والے کو پوچھا، وہ جب اخبار دیکھ رہے تھے تو کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں سچ کو جھوٹ سے الگ کر رہا ہوں، سچ کو جھوٹ سے الگ کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اس دن نیک لوگ اور برے لوگ، ان میں بھی جدائی ہو جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اس نے اس دن کو حق کہا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اس دن کو حق اس لیے بھی کہا کہ حق کے معنی ثابت ہونے والا، اس معنی کر کے کہا جاتا ہے کہ ان اللہ حق، اللہ تعالی حق ہے، اس کو کبھی فنا نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، ثابت رہے گا۔ اور قیامت کا دن بھی حق ہے، اس کا یہ مطلب کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، نہیں، پکی بات۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ دن اس لائق ہے کہ اس کو حق کہا جائے، کیونکہ دل کی باتیں ظاہر ہو جائے گی، پوشیدہ چیزیں کھل کر آ جائے گی۔ دنیا کے اندر تو مخلوق کے حالات چھپے ہوئے رہتے ہیں، حالات غیر معلوم ہوتے ہیں۔ آدمی کا چہرے سے تو لگتا ہے کہ خوش ہے لیکن اندر لگتا ہے کہ دکھی ہے، کبھی ظاہر سے لگتا ہے کہ اس کا پچکا ہوا چہرہ ہے لیکن اندر سے خوش ہے۔ دنیا کے حالات ایسے ہیں، وہاں تو سب چیزیں کھلی ہوئی ہوگی۔
ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ دنیا میں کچھ کر لو کہ وہاں اللہ کے پاس ٹھکانہ بن جاوے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے خیر چاہے گا، اللہ سے بھلائی مانگے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا، ایسی ہدایت دے گا کہ اس کا ٹھکانہ وہاں بن جائے گا۔ 5 ٹائم ہدایت مانگتے ہیں ہم لوگ، اہدنا الصراط المستقیم، میں بھی پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں، آپ بھی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی استحضار کرا کرو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط، یا اللہ تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ تو کہا کہ جو اللہ سے چاہے گا اس کو ملے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے محتاج نہیں ہے کہ تم نہ چاہو پھر بھی تم کو دین دے دے اور ہدایت دے دے۔ وہاں طلب دیکھی جاتی ہے، تڑپ دیکھی جاتی ہے، تمہیں کتنا شوق ہے۔ الی ربہ مآبا، اپنے رب کے پاس لوٹنے کی جگہ انہیں ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے۔ میرے اور آپ کے لحاظ سے تو عذاب دور لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے بہت قریب ہے۔ کل ما ہوا آت قریب، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ کہتے کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، تو کل تو فرائیڈے ہے۔ کہا کہ اس کا جیسے کل کا آنا یقینی ہے، ایسے قیامت کا آنا بھی یقینی ہے، اور کب آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو انا انذرناکم عذاب، ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا۔ اب یہ قریبی عذاب سے کیا مراد ہے؟ عذاب آخرت مراد ہے یا عذاب قبر مراد ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب یہ فرماتے کہ اس سے برزخ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ برزخ یعنی قبر کا عذاب، کیونکہ مرنے کے بعد سیدھا وہی جانا ہے وہ عذاب۔ اچھا، وہ عذاب کیوں رکھا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو برزخ کا عذاب ہے، برزخ یعنی درمیانی، آخرت تو بعد میں فیصلہ ہونے کے بعد جہنم یا جنت، اور یہ دنیا، ان دونوں کے بیچ میں برزخ، وہ قبر کی چیز ہے۔ وہ عذاب اس لیے رکھا کہ ایک پورے دنیا کو اللہ تعالیٰ کو ختم نہیں کرنا ہے، ایک انسان کو جس کو عالم اصغر کہتے ہیں، انسان کو کیا کہتے ہیں؟ مینی ورلڈ۔ ایک انسان کیا مینی ورلڈ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں نا، ایک انسان میں رکھ دی ہے۔ سوچیں ہم لوگ، ہمارے اندر کنویں بھی ہیں، میٹھے پانی کے بھی کنویں، کھارے پانی کے بھی کنویں ہیں۔ ہمارے پاس بعض درخت ایسے جس کو اگایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، ایسے بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو کٹنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھڈے بھی ہیں ہماری باڈی کے اندر، سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عالم اصغر بنایا ہے، مینی ورلڈ، تو اس کو سدھارنا ہے، اس لیے وہ عذاب قبر ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ ابھی ہم لوگ سورہ والنازعات کے آخر میں پڑھ کے آئے کہ لوگ ایسا سنیں گے کہ ہم تو تھوڑا ہی دنیا میں تھوڑا ہی رہ کر آئے تھے، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ایک صبح رہ کر آئے ہیں یا تھوڑا وقت رہ کر آئے ہیں۔ کہ اسی طرح سے یہ عذاب قریب بھی چکے مرنے کے فوراً بعد ہے، اس لیے اس کو عذاب قریب کہا۔ انا انذرناکم، ہم نے بار بار ڈرایا تھا تم کو، نبی کو بھیج کر، کتابیں بھیج کر، دعوت دینے والوں کو بھیج کر ڈرایا کہ سنبھل جاؤ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا۔ اب آگے کا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا،
اس چیز کو جس کو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ. ما قدمت یدہ، کیا بھیجا اس نے، اس کے ہاتھوں نے. ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یہ دونوں ہاتھ مراد ہے. ہاں، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دو ایبیلٹیاں رکھی ہیں، اچھا عمل کرنے کی اور برا عمل کرنے کی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو دو قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اچھے اعمال کرنے کی اور برے اعمال کرنے کی، کہا یہ دونوں نے، دو ہاتھوں نے جو بھیجا ہے، اچھائی میں سے کیا بھیجا، برائی میں سے کیا بھیجا، آدمی دیکھ لے گا. یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ. اس دن انسان دیکھ لے گا ہر اس عمل کو جس کو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. بعضوں نے کہا کہ ما قدمت یدہ یہ کویسچن ہے، انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا بھیجا تھا، اور ایک طرح انسان دیکھ لے گا اس چیز کو جس کو اس نے آگے بھیجا. دونوں ترجمے کی ہے. ما کویسچن کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ واٹ ہے، یہ کویسچن کے لیے آتا ہے. کبھی کبھی اس کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ موصول اور صلہ جس کا معنی کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو ہم نے دیا تھا. یو گیو می واٹ آئی ہیو گیون یو، سمجھ رہے؟ تو اس معنی میں بھی آتا ہے. خیر وہ ایک گرامر والی بات ہے، تو دونوں ترجمے مفسرین نے کیے. اب آدمی سے کون مراد ہے؟ انسان دیکھ لے گا. کون سا انسان دیکھ لے گا؟ ایک تفسیر کے اندر ایک قول یہ ہے کہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ عام ہے ہر ایک کے بارے میں. اس لیے کہ اگر مکلف بندہ، مکلف کا معنی جس کے اوپر نماز فرض ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو ہو جاتا ہے 15 سال کی عمر کے بعد کا، جس کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے، اگر اس نے متقیوں کا عمل بھیج دیا ہے تو وہ صرف ثواب ہی ثواب دیکھے گا، ثواب عظیم دیکھے گا. اور اگر کافر والا عمل کیا ہے، آگے بھیجا ہے، تو وہ سزا ہی سزا دیکھے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سزائیں بیان کی ہیں، اب وہاں کوئی امید نہیں ہوگی. انسان قیامت کے میدان میں یہی دو چیزیں لے کے جائے گا، یا تو اچھائی یا برائی، یا تو اچھائی یا برائی، یا دونوں چیزیں بس، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی. فَطُوبَى لَهُ إِن قَدَّمَ عَمَلَ الْأَبْرَارِ وَوَيْلٌ لَهُ إِن قَدَّمَ عَمَلَ الْفُجَّارِ. کیا ہی نصیبدار ہے وہ آدمی جس نے نیکیاں ہی نیکیاں آگے بھیجی ہو، اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے برائیاں ہی برائیاں، نالائقوں کا عمل بھیجا ہو. تو ایک قول تو یہ ہے کہ کون دیکھے گا؟ ایمان والا بھی دیکھے گا اور بغیر ایمان والا بھی دیکھے گا. لیکن مفسر عطا فرماتے ہیں کہ ہاں کافر مراد ہے، اس لیے کہ مومن جیسے دیکھے گا، جیسے مومن جائے گا وہ دیکھے گا اللہ کی معافی کو، اللہ کی رحمت کو، ان ساری چیزوں کو دیکھے گا. لیکن کافر تو وہی دیکھے گا جو عذاب ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو بھیجا ہے، کیا بھیجیے؟ سزائے، برے اعمال اس کی سزائے، اور بندوں کے جو اعمال ہوں گے تو خدا دے گا اس کو ثواب، جو خود دے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بندہ اگر ایمان والا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ دیکھے گا. لیکن کافر تو وہ دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ آخرت میں ایسی ہے ایسا نہیں ہے. دونوں کا میننگ بدل جاتا ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ آپ سوئے ہیں، سپنے میں آپ نے دیکھا کہ آپ خوب دودھ پی رہے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ دودھ پئیں گے، علم ملے گا. اس لیے کہ وہاں دودھ کا معنی یہاں دودھ ہے، وہاں علم ہے. روایت سے ثابت ہے، یہ تعبیر خواب کی یہ تعبیر ہے. تو عالم مثال کے اندر، یا یوں کہیے کہ اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا وہی معنی نہیں ہے جو یہاں پر ہے. ہاں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے. ہاں، جیسے بعض لوگ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں
اب سانپ دیکھتے ہیں تو کہا کہ دشمن ہے وہ، کتا دیکھتے ہیں کمزور دشمن ہے، ہر ایک کا میننگ ہے، سمجھ رہے؟ ایسے ہی اچھے اعمال کو اچھی شکلوں میں پیش کیا جائے گا، برے اعمال کو بھیانک شکلوں کے اندر لایا جائے گا۔ ہاں، قبر کے اندر جو فرشتے آئیں گے تو جیسے عمل ہوں گے اس طرح سے وہ شکلیں لے کر آئیں گے۔ تو حضرت عطا فرماتے ہیں کہ یہاں کافر مراد ہے، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے جس کو نقل کیا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ، وہ فرماتے کہ یہاں مومن ہی مراد ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آخر مومن کو تم نے کیوں کہا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو اس آیت کے بعد دوسری آیت کیا ہے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ وہاں کہا کہ انسان دیکھے گا ہر اس عمل کو جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کی بات بعد میں آ رہی ہے، کافر کے مقابلے میں مومن ہے، تو یہ مومن کی بات ہے کہ مومن دیکھے گا، یہ دلیل ہے ان کی۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ مومن نے چاہے بھلائیاں بھیجی ہو آخرت کے اندر یا برائیاں بھیجی ہو، اس کا ایمان دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، الایمان بین الخوف والرجا۔ ایمان والے کا ایمان ہوتا ہے نا، مومن کا ایمان وہ دو چیز کے بیچ میں ہے، امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ بڑا کرم والا ہے وہ تو بخش دے گا، لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ یار میں نے فلاں گناہ کیا، اگر اس پہ پکڑ کر لی تو میرا کیا ہوگا۔ تو مومن کا ایمان خوف اور رجا کے بیچ میں ہوتا ہے، تو اب وہ انتظار کرے گا کہ کیا حالت میری ظاہر ہوتی ہے۔ کافر تو جانتا ہے کہ بس بات پکی ہے، جہنم پکی بات ہے، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں کہ اعمال تولے جائیں یا کیا کیے جائیں، تو اس کو تو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کو تو انتظار وہاں کیا جاتا ہے کہ ابھی آئے گا کہ کل آئے گا، ہے کسی آدمی سے کسی چیز کی امید ہوتی ہے تو آدمی انتظار کرتا ہے کہ یہ جواب بھیجے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، لیکن جہاں تو پکی بات ہے کہ آنا ہی نہیں یا ملنا ہی نہیں، تو اس کو کیا انتظار؟ یہ ان کی دلیل اچھی ہے۔ دو دلیلیں انہوں نے پیش کی، حسن بصری رحمۃ اللہ اور حضرت قتادہ، کہ یہ ایمان والے کے بارے میں کہ ایمان والا دیکھ لے گا اس نے جو آگے بھیجا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اچھائی کرو گے تو ثواب، برائی کرو گے تو عذاب، یہ بات طے ہے بس، لیکن ایسا نہیں، اس کے لیے نہیں کہ بھئی کر دیا تو بس وہ گناہی سزائی ہوگی، یہ اللہ کے وعدے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی کا جو وعدہ ہے اس کے مطابق ثواب ملے گا، اس کے مطابق سزا ملے گی۔ یہ نہیں کہ بس بھئی گناہ کیا تو توبہ بھی کر سکتا ہے، توبہ بھی ہو جاوے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے وے کچھ نیکیوں کو دیکھ کر، کسی کی سفارش کی وجہ سے۔ خیر، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ کیوں ایسا کہے گا کہ میں مٹی ہوتا؟ اس لیے کہے گا کہ انسان کا جو مادہ بنا ہے، انسان جو بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور کسی چیز کو نام نہیں لے گا۔ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی کو اس لیے یاد کرے گا کہ انسان کی اصل خاک ہے۔ اب خاک ہے تو کیسے؟ وہ کہیں گے ہم تو اسپم سے بنے تھے آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اگر وہی بات سے چل جاوے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، ہم بھی ان کی اولاد ہیں تو ہم بھی مٹی کہلائیں گے، اس لیے مٹی کو یاد کیا۔ لیکن کوئی یہ کہے نہیں ہم تو اسپم سے بنے، تو پھر ان کو سوال ہوگا کہ یہ اسپم بنتا کس سے؟ کا غذا سے بنتا ہے، خون سے بنتا ہے، اور خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ یا تو زمین سے آتی ہے، زمین سے آتی ہے، جو زمین سے اگنے والی چیزیں، اناج، روٹی جو کچھ کھاتے، چاول جو کچھ، اس سے اسپم پیدا ہوتا ہے۔
یا حیوانات سے، جانوروں سے. اور جانوروں کے اندر دونوں چیزیں خاک سے پیدا ہوتی ہیں، گوشت ہے، کھال ہے، خون ہے، یہ سب غذا، دوا، یہ سب میوہ جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے. جانور جس کو ہم کھاتے ہیں وہ بھی تو زمین کی چیزوں کو کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے. آخر بات تو وہیں پہ پہنچے گی. تو سب آخر میں خاک ہونا ہے. انسان کھانے کے بعد بھی جو پھینکے گا وہ بھی خاک بنے گا، ہے کہ نہیں؟ تو خاک کے بعد اور کوئی مادہ اس کو یاد نہیں آئے گا، اس کے خیال میں آئے گا ہی نہیں، وہ مجبوراً کہہ دے گا. صورت انسانیہ سے مٹی کہا کہ بھائی اس سے زیادہ کنیکشن ہے. جیسے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنے لوگ جو احمد آباد گئے تھے انگلینڈ جانے کے لیے، تو کتنے لوگ اس کے اندر ایمان والے بیچارے شہید ہو گئے، جیسے ان کی موت آ گئی، دوسرے مر گئے ایسے. تو ان کے رشتہ دار یہ سوچتے ہو کہ کیوں آیا تھا یار، آنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. یا کوئی آدمی سفر میں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے مثال ایسی دی کہ کوئی آدمی سفر میں جا رہا اور سفر میں کسی حادثے کا شکار ہو جاوے تو وہ کیا سوچے گا، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہم راستہ بھول جاتے تو اچھا تھا، یا راستے میں کہیں چائے پینے رک جاتے تو اچھا تھا. یہ نہیں سوچے گا، وہ یہی کہے گا کہ ہم آتے ہی نہ تو اچھا تھا. ہوتا ہے نا. اس لیے وہ مٹی کو یاد کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شاہ تفسیر رازی کے اندر 5 وجہ اور لکھی ہے. ایک وجہ یہ لکھی کہ قیامت کے دن انسان دیکھے گا اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا. تو مومن تو دیکھے گا، ایمان کو پائے گا کہ میں تو ایمان رکھتا تھا، اور دوسرے گناہوں سے اللہ کی معافی کو دیکھے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے سوا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، جو بھی مانگے اللہ معاف کر دے گا. شرک نہیں معاف کرے گا. لیکن کافر وہ تو معافی کی توقع ہی نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو اس وقت تک کافر کیا سوچے گا، کاش کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، میں مٹی پہلے تھا وہی مٹی رہتا یار، میں پیدا ہی نہیں ہوتا وہی مٹی زمین میں پڑا رہتا تو وہ اچھا تھا، یہ دن مجھے نہیں دیکھنے پڑتے. اچھا، دوسری وجہ یہ لکھی کہ قبل البعث ترابا، یعنی میں مٹی میں سویا ہوا تھا، مرنے کے بعد وہیں پہ مجھے پڑا رہنے دیا جاتا، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا. کیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. کاش کہ جو موت آئی تھی نا وہی فیصلہ کن ہو جاتی، وہیں پہ بات ختم ہو جاتی، وہی مٹی میں رل مل جاتے، خلاص ہو جاتے، یہ میدان میں آنا نہ پڑتا. یہ مطلب ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں سارے جانوروں کو بھی لائے گا، انسان بھی آئیں گے، جنات بھی آئیں گے. اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم ضرور بھی ضرور حق والوں کے حق کو قیامت کے دن ادا کرو گے. حتی یقاد الشاة الجلحاء من القرناء، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا. بغیر سینگ کی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا، یا بغیر سینگ کے جانور کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی سے. یعنی اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو سینگ مارا ہوگا، قیامت میں بغیر سینگ کو سینگ دیا جائے کہ تو بھی مار لے، کونو ترابا، جاؤ مٹی ہو جاؤ. اس لیے کہ ان کو جنت نہیں ہے، ان کو جنت جہنم نہیں ہے. کہا بس اللہ تعالیٰ اپنا انصاف دکھانا چاہتا ہے کہ ہم ان جانوروں کو بھی اس طرح سے اپنا انصاف دکھا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کن کو فرمائیں گے؟ ان جانوروں کونو ترابا، جاؤ مٹی ہو جاؤ. تو یہ دیکھے گا کہ کاش ہم بھی مٹی ہوتے یار، ہے. یہ کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا. دیکھو ان کا معاملہ تو نبٹ گئے تو چلے گئے، چاہے جنت نہیں تو جہنم تو نہیں ہے. بھائی مزہ لوٹنے ہیں تو کچھ کرو، ورنہ پھر ڈنڈے تیار ہیں. ڈنڈے سے آدمی بچ ہی جائے وہی بہت بڑی بات ہے. اللہم اجینا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچاوے.
تو کافر اس وقت دیکھ کر کہے گا ان جانوروں کو کہ ہم کو بھی اللہ چھٹکارا دے دیتا، مٹی کہہ دیتے۔ ایک اور بات لکھی علماء نے، صوفیاء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ کیسے زمین پڑی ہوئی تھی، لوگ اس پہ چلتے تھے اور اس کو کوئی زمین نے کبھی اس کو آبجیکشن نہیں لیا، اور زمین کو کوئی کھودتا تھا، کچھ زمین نے نہیں کہا۔ میں بھی تواضع کے ساتھ ایسا چھوٹا بن کے رہتا، تکبر نہ کرتا، سرکشی نہ کرتا، تو آج مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تواضع کا معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تفسیر میں بعضوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اصل میں کافر سے مراد سب سے بڑا کافر کون؟ سب سے بڑا کافر شیطان، ابلیس۔ کہا اس دن ابلیس کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ یہ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو حقیر سمجھا تھا اور معمولی سمجھا تھا، اور کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کی، اس کو مٹی سے، میں کیسے جھکوں اس کے سامنے؟ تو کہا کہ کاش میں مٹی ہوتا، اور جیسے یہ مٹی ہو کے جنت میں جا رہا ہے، میں مٹی ہوتا تو یہ دن مجھے نہ دیکھنے پڑتی۔ مجھے اگر مٹی سے پیدا کیا گیا ہوتا، میں بھی تواضع پیدا کر لیتا۔ شیطان یہ کہے گا، ابلیس، جیسے کہ شاعر نے کیا کہا، خاک را خار و تیرا دید ابلیس، کرد انکارش از حسود خسیس۔ کہا کہ ابلیس نے مٹی کو ہلکا سمجھا، ذلیل سمجھا، اور انکار کر دیا اس ذلیل نے اور اس حسد کرنے والے نے۔ ماند غافل از نور باطن او، نشد آغاز سر کامل او۔ شیطان انسان کے اندر کا جو نور ہے اس سے غافل رہا، اور اس کا جو انسان کا جو کامل راز تھا اس سے وہ آگاہ نہیں ہوا۔ بہر گنجے کے مست در دل خاک، ای صدا دادا اندر افلاک۔ بہر گنجے کے ہست در دل خاک، ارے ہر وہ خزانہ جو مٹی کے دل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آسمانوں میں آواز دے دی گئی تھی کہ میں انسان کو بناؤں گا، وہ کیسا رہے گا؟ بدوز خاک نیس مظہر گل، خاک شو خاک تھا برویت گل۔ ارے کہا کہ مٹی کے سوا کچھ نہیں، جو ساری چیزوں کا مظہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے مظہر کل بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی ظہور اس پہ ہوگا، رحمت کا ظہور بھی اللہ کا اس کے اوپر ہوگا۔ کہا خاک شو، کیا کہا؟ خاک شو خاک، مٹی ہو جا مٹی، تابرویت گل، تاکہ پھول اگے تیرے اوپر۔ مٹی کے اوپر ہی تو پھول اگتا ہے، کہا مٹی بن کے رہو۔ تو یہ بات تو ہو گئی شیطان کی، لیکن اب جناتوں کی بات کیا ہوگی، ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو ان کے لیے بھی ثواب بھی ہے، ان کے لیے بھی سزا ہے۔ شیطان کے لیے تو ہو گیا، اس کے لیے جنت کا سوال ہی نہیں، لیکن جناتوں کے اندر بھی جو مطیع اور فرما بردار ہے، ان میں نبوت تو نہیں ہوئی، نبی نہیں آیا جناتوں کے اندر، لیکن اس زمانے کے نبیوں کے تابع حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، ان لوگوں نے سنا اور ایمان میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ان کی شان کے مطابق جنت اور جہنم رکھی ہے۔ تو وہ مٹی نہیں بنائے جائیں گے، ان کو نہیں کہا جائے گا کہ تم مٹی بن جاؤ، نہیں، ان کو مکلف کیا ہے کہ تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ تو اگر ان کے ایمان والے ہیں جناتوں میں، وہ انسانوں کے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر، اور اگر اکول نیکیاں ہیں تو اعراف میں ہوں گے، اور ان کو جو نعمتیں دی جائے گی وہ ان کے شائن شان ہوگی ہے، اور ان کے جو کفار ہیں وہ انسانوں کے کفار کے ساتھ ہوں گے جہنم کے اندر، اور ان کا عذاب بھی ان کے شائن شان ہوگا۔ اب آپ کہیں گے وہ تو آگ سے بنے، تو آگ کیا ہو گئی ہے؟ وہ ایک صاحب تھے نا، ایک آدمی کو پوچھ لیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ تو آگ سے پیدا ہوئی، تو آگ کیا اثر کرے گی؟ تو اس آدمی نے ایک ڈھیلا لیا، مٹی کا ڈھیلا، اور اس کو ٹھوک دیا، ایسے مار دیا، تو سر پھٹ گیا۔ ایک شکایت کرنے گیا قاضی کے پاس کہ قاضی صاحب میں نے اس کو یہ سوال کیا تو اس نے مجھے ڈھیلا مار دیا مٹی کا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تو کہا اس نے سوال کیا تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے تو آگ میں کیا اثر کرے گی؟
تو میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا کیونکہ یہ بھی تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو یہ ڈھیلا لگا کیوں اس کو؟ مٹی سے بنا ہے تو مٹی کو نہیں لگتی ہے، زمین پہ ہم ڈھیلا مار دیں تو زمین کو لگے گا، تو اس کو کیوں لگا؟ ہمیں اس کا جواب دیا ہے اس کو۔ خیر، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ ترابا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا جو سجدہ کرتا تھا، ایمان والا جو سجدہ کرتا تھا، اس سجدے کی جگہ اگر میں مٹی ہوتا تو اس مٹی سے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی ہے۔ کل سنا تھا نا، ابھی تو باقی تھا کہنے کا، اور کہا تھا کہ اعضائے سجود کے اوپر خوشبو لگائی جائے، 7 اعضا میں نے کہے تھے، وہی اس سے آگ بجھ سکتی ہے۔ یا یہ کہ ایمان والا نماز پڑھتا تھا، اس کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آتی تھی وہ میں بن جاتا تو میرا کچھ کام بن جاتا۔ یہ کافر کہے گا اس دن، یا لیتنی کنت ترابا۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت جیسے دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے، کہا اسی طرح سے 24 گھنٹے کے 24 خزانے نکالیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ کشف الاسرار کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، 24 خزانوں کو نکالیں گے اور بندے کے سامنے پیش کریں گے۔ بندہ دنیا کے اندر جس طرح سے 24 گھنٹے گزارا تھا اس نے، ہر ایک گھنٹہ اس طرح سے اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک جب خزانہ کھولیں گے اس کے اندر نور ہی نور ہوگا، جمال، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہوگی۔ وہ گھڑی ہوگی جو بندے نے خیرات کے اندر، نیکیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر جو گھڑیاں گزاری تھی، کہ وہ اس میں ہوگی۔ اور دوسرا خزانہ بالکل کالا تاریک ہوگا اور بدبودار ہوگا، گند مارتا ہوگا، وحشت ہوگی اس میں، کہا وہ گھڑی، اس گھڑی کا خزانہ ہوگا جس میں بندہ معصیت میں رہا تھا، ہاں، وحشت کے اندر، ظلمت کے اندر دنیا میں تھا۔ ایک خزانہ ایسا ہوگا کہ ہاں، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے جو خزانہ نور اور روشنی کا بتایا، کہا کہ وہ ایسا خزانہ ہوگا کہ اگر دوزخیوں کے اوپر اس کو کھول دیا جائے تو وہ لوگ ایسا سمجھ لیں کہ ہم تو یار جنت میں آ گئے، اور اگر یہ دوسرے نمبر کا جو خزانہ ہے وہ جنت والوں کے سامنے کھول دیا جائے تو ان کے جنت کا مزہ بگڑ جائے۔ ایک اور خزانہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر بندہ طاعت میں تھا، نہ تو طاعت میں تھا نہ تو گناہ میں تھا، بلکہ جائز کاموں کے اندر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی میں ہوتا تو خوشی ہوتی، گناہ میں ہوتا تو غمی ہوتی، لیکن یہاں ایسا ہے کہ یہ دونوں میں سے کوئی نہیں۔ وہ گھڑی ہوگی جس میں بندہ سویا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ پاس انفاس، کیا پاس انفاس، ایک ذکر کی ایک صورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آدمی جب سونے سے پہلے جب دعائیں سب پڑھ لے وے اور جب سونے جاوے تو اس طرح سے سانس لے وے، سردی ہے لیکن میں آپ کو اس میں یہ سوچے اللہ، ایسے آخر میں جو اللہ اللہ، اس طرح سے اس کو پاس انفاس کہتے ہیں کہ جو سانس چھوڑی جاتی ہے اس میں اللہ کیا تصور کر کے آدمی سوئے، 10 دفعہ کر دے اتنا روزانہ رات کو اللہ، اس طرح سے تھوڑے دن کے لیے اگر آپ کریں گے تو پھر ایک ایسی عادت بن جائے گی کہ یہ سونا بھی آپ کی عبادت ہو رہی ہے، یہ گویا کہ آپ ذکر میں چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ وہ گھڑیاں تھی جس کے اندر بندہ لگا ہوا تھا مباح چیزوں کے اندر، اس پر بندہ افسوس کرے گا،
کہ کاش یہ گڑیا بھی کچھ نیکی کے اندر گزار دیتا، کچھ کم سو لیتا. جو گھڑیاں بیکار گزر جاتی ہے اس پر آدمی افسوس کرے گا. خیر، یہ سورت یہاں پہ ختم ہوتی ہے. سورہ نبا. تفسیر روح البیان کے اندر مختلف روایتیں نقل کی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کشف الاسرار سے میں نے نقل کیا ہے. ایک روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں، من قرأ عما يتساءلون سقاه اللہ برد الشراب یوم القیامہ. جو بندہ سورہ عما يتساءلون کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ٹھنڈی شراب عطا فرمائے گا جو محبت والی ہوگی، اللہ کا پیار بڑھائے گی. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا سورۃ عما يتساءلون عن النبأ العظیم وتعلموا قاف والقرآن المجید والنجم اذا هوى والسماء ذات البروج والسماء والطارق فإنکم لو تعلمون ما فیہن لعطلتم ما انتم علیہ وتعلمتموہن وتقربوا الى اللہ بہن ان اللہ یغفر بہن کل ذنب الا الشرک باللہ. روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم یہ صورتیں سیکھو. سورہ عما يتساءلون ہے، سورہ قاف ہے، سورہ والنجم اذا ہوا ہے، والسماء ذات البروج ہے، والسماء والطارق ہے. اس لیے کہ اگر تم لوگ جان لو کہ اس میں کیا خیر اور کیا ثواب اور کیا فائدہ رکھا ہے تو جس کام میں تم لگے ہو اس کو چھوڑ دو اور تم اس کو سیکھنا شروع کر دو اور تم اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے ذریعے حاصل کرو. بے شک اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے سوائے شرک کے. یہ بھی ایک روایت ہے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بڈھا کر دیا، بوڑھا کر دیا. اور اس روایت کے اندر جامع الصغیر میں وہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سورہ عما يتساءلون بھی اس میں داخل ہے، اس لیے کہ اس میں بھی قیامت کا منظر ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہے. کہ ایسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر بڑھاپا بہت جلدی آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما يتساءلون، اذا الشمس كورت، ان صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی ان صورتوں کو پڑھنا سیکھے گا وہ اس کا میننگ بھی سیکھے گا. اس لیے کہ میننگ سیکھے بغیر تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. بھائی آپ نے فلاں سورت پڑھی، کیا مطلب اس میں کیا لکھا ہے، معنی کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتی ہے. جیسے میں نے عید کے دن کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سورہ سبح اسم اور سورہ ہل اتاک کیوں پڑھتے تھے. ایک روایت کے مطابق سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کیوں پڑھتے تھے. اس لیے کہ اس میں آخرت کے مناظر لکھے ہیں. جب مناظر کو آدمی دیکھے گا تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا اور آدمی موٹا نہیں ہوگا. جب غم رہے گا، فکر رہے گی آخرت کی، تو آدمی کا بدن موٹا نہیں ہوگا. آدمی کا بدن موٹا کبھی بے فکری سے ہو جاتا ہے، فکر آدمی کو جب نہیں رہتی. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ما افلح سمین قط، موٹا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی کا نام لیا انہوں نے، اللہ محمد بن الحسن، محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ، جو امام ابو یوسف کے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، امام صاحب کے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، امام شافعی کے استاد ہوتے ہیں. وہ بہت موٹے تھے، لیکن ہمارے یہاں مثال اس کی نہیں دے سکتا. یہ ہے وہ اتنے چوک رہتے تھے، اتنے چوک کہ استاد نے کہا کہ جاؤ اونٹ کی اوج لے آؤ. اونٹ کی اوج تو چھوٹی ہوتی ہے، سارے جانور میں سب سے بڑی اونٹ کی اوج تو جاتی ہے پیٹ کا، لے آؤ. وہ 3 لائے، ایک ہاتھ میں ایک، دوسرے ہاتھ میں ایک، اور دوسرا منہ سے پکڑ کے لے کر آئے. استاد نے کہا کہ یہ ایسے تھے. عام آدمی جو موٹا ہوتا ہے وہ سست ہوتا ہے، بدن اس کا کچھ کرنے کا من نہیں کرتا ہے کہ کچھ کرو. اس لیے کہا کہ جب یہ صورت آدمی پڑھے گا تو اس کو فکر لاحق ہوگی.
فکر لائی کیونکہ غم کی وجہ سے آدمی موٹا نہیں ہے. عام بتاً بچے جو موٹے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو فکر نہیں ہوتی. بے فکری کا جو کھانا پینا اور کوئی ٹینشن بغیر ٹینشن کا جو ہوتا ہے، جب ٹینشن لگتا ہے تو آدمی کا باڈی گلنا شروع. کہا کہ ان صورتوں کو جب آدمی پڑھے گا، ان کا میننگ سمجھے گا اور اس کی ڈیپ اسٹڈی کرے گا تو پھر آدمی کو یہ بات ہوگی کہ واقعات اصل تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہاں ہمارا امہ کا پارا ختم ہوتا ہے، آج 2 سال جیسے قریب ہونے آئے. اللہ تعالیٰ اسی پر اگر عمل کی توفیق دے تو بہت بڑا مسئلہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.